بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج جماعت دہم میں سے حصہ غزل ہے اور حصہ غزل میں فراق گورکھپوری کی غزل ہے۔ آئیے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس غزل کے اشعار کو پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس اس وقت جماعت دہم میں سے لیکچر نمبر 40 ہے اور حصہ دہم میں جو غزل کا حصہ ہے یعنی حصہ غزل ہے اس میں سے ہمارے پاس فراق گورکھپوری کی غزل ہے۔ ہم نے اسی غزل میں سے گزشتہ 2 لیکچرز کر لیے ہوئے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی کر لیا، اس کو پڑھیں گے، اور پھر آج ہمارے پاس 5واں اور 6ٹھا شعر بھی ہے جس کی ہم نے تشریح کے نکات پڑھنے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم سے آگہی حاصل کرنی ہے۔ جی تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ آپ کے پاس ان کا جو اصل نام ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے اور ان کا تخلص ہے فراق۔ ان دونوں کے متعلق آپ سے سوال ہو سکتا ہے، ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ بہت ضروری ہے، آپ کو یہ بورڈ میں پوچھا جا سکتا ہے سوال۔ اس کے بعد آپ کا مجموعہ کلام ہے جس میں شعلہ ساز، روح کائنات، اندازے، حاشیے اور شبنم مستان ہے، یہ ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا، ان کے متعلق بھی آپ سے سوال ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 2 لیکچروں میں نہیں دیکھا تو آپ کو ابھی یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کتنی اہم ہیں، اپنی کتاب پہ تحریر کر لیجئے گا۔ جی عزیز طلباء، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آج کا 5واں اور 6ٹھا شعر دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیے گا، ہمارے پاس شعر نمبر 5 ہے۔ رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ اس کے الفاظ دیکھیے گا، فصل خزاں، پت جھڑ کا موسم، یعنی ایسا موسم جس میں پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں کے۔ شان عزت، حسن خوبصورتی، چمن آرا باغ کو سنوارنے والا، مراد مالی یا باغبان جو کسی بھی گلستان کی رکھوالی کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے، یہ ان کے معنی تھے۔ شعر تھا، رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ جی آئیے اس کی تشریح کے اہم نکات کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا نکتہ، خود کی زندگی سے سمجھوتا۔ شاعر یہاں پہ اپنی زندگی سے ایک سمجھوتا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سمجھوتا کیسا سمجھوتا ہے؟ وہ یہ سمجھوتا ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی کو ہر حال میں برداشت کرنا ہے، اس پہ آنے والے ہر غم کو برداشت کرنا ہے، میں نے اس زندگی کو سنوارنا ہے، اس زندگی کو بہتر حالت میں لانا ہے۔ یہ زندگی اگر مجھے غمزدہ کرتی ہے تو مجھے اس سے شکوہ نہیں ہے۔ یہ زندگی اگر میری زندگی میں بری طرح سے رنج و الم کو لے آتی ہے تو میں اسے خوش آمدید کہوں گا، میں قطعاً اس سے پریشان نہیں ہوں گا، کیونکہ زندگی ایک عظیم تحفہ ہے اللہ کا، اور اگر اس تحفے کو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ پریشانیاں بھی تو آنی ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں ان پریشانیوں کو اچھی طرح سے برداشت کرنا سیکھ جاؤں، ان کو اچھی طرح سے برداشت کروں اور ان کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا سیکھ جاؤں۔ جی اس کے بعد، غم زدہ زندگی پر بھی ملال نہ ہونا۔ ملال کہتے ہیں شکوہ شکایت، پس و پیش کرنا۔ شاعر یہاں پہ پر امید دکھائی دیتے ہیں، وہ غموں سے ہارے نہیں ہیں، وہ دنیا کی تکالیف سے ہارے نہیں ہیں، وہ دنیا کے تمام غموں کو برداشت کر چکے ہیں۔
اب وہ سخت دل ہو گئے ہیں، سخت جاں ہو گئے ہیں. اب انہیں یہ لگتا ہے کہ اب یہ جو زندگی ہے جو عرصہ دراز سے، ایک طویل مدت سے یہ غموں میں بسر ہوتی رہی ہے، طرح طرح کے غموں کے تھپیڑے کس طرح سے اس نے مجھے ستایا، لیکن اب مجھے اس کے ستانے سے غرض نہیں ہے. اب مجھے اس کے غموں سے غم نہیں ہوتا، اب میں اس کے غم سے غمگین بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اب مزہ جو غم کا تھا اس کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. اب میں اس کے غم سے اکثر اوقات کھیل جاتا ہوں. اب میں اس کے غموں کو برداشت کرنے کی سکت پیدا کر چکا ہوں. اب مجھے ان غموں سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. آئیں جتنے بھی غم مجھے ستائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. جی عزیز طلباء، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس شعر کی تشریح کے اہم نکات اور کتنے ہیں. جی دیکھیے گا، زندگی کے ہر رنج و الم پر پرسکون. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. انسان راحت کے لیے چپا چپا جگہ جگہ ڈھونڈتا ہے. وہ کئی جگہ پہ آوارہ گردی کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، متلاشی بن جاتا ہے سکھ کا، چین کا، راحت کا. لیکن شاعر یہاں پہ اپنی طبیعت کو ایک نئے زاویے میں ڈھالتے دکھائی دیتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب مجھے جو غم آتے ہیں وہ مجھے سکون میسر کرتے ہیں، وہ سکون مہیا کرتے ہیں مجھے. اب مجھے ان غموں سے تکلیف تو نہیں ہوتی ہے، اب مجھے ان غموں سے کوئی خار نہیں رہی، اب مجھے ان غموں سے کوئی رنج و الم نہیں رہا، کیونکہ یہ رنج و الم ہیں یا میری دہلیز پہ پڑے رہتے ہیں، یہ میرے خانہ دل میں پڑے رہتے ہیں. اب تو مجھے نہ تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، نہ میری طبیعت اکتاتی ہے، نہ میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ میری طبیعت اداس ہوتی ہے. میں اب ان غموں سے کھیلنا جان گیا ہوں. اب مجھے قطعاً ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ آئیں چلے جائیں، کوئی غم آئے مجھے چھو کے گزر جائے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی لوگ آئے غم دے کے چلے گئے، پھر آئے پھر دے کے چلے گئے، مجھے تو اس چیز سے غرض نہیں رہی، کیونکہ میرا دل پتھر ہو گیا ہے، میری سوچ مضبوط ہو گئی ہے، میرے ارادے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وفا نہیں، اب جفا سے ہی کام چلایا جائے. وفا تو میسر نہیں آتی، اب کیوں نہ ہم جفا کو ہی گلے میں باندھ لیں، جفا کا پٹا گلے میں ڈال لیں، اور اسی سے ہی اپنے آپ کو اس دنیا کے تمام غموں کو برداشت کرتے ہوئے چلے جائیں. اس لیے شاعر اپنے آپ کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے میں اور مضبوط ہو جاؤں، یہ غم میرا کچھ نہ بگاڑ پائیں. جی اس کے بعد ہمارے پاس شعر نمبر 6 آ جاتا ہے. اس شعر کو پڑھ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنجے زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں. الفاظ دیکھیے گا، وحشی بد تہذیب، مقام مرتبہ رتبہ، کنج کونا ٹکڑا، زنداں قید خانہ، وسعت پھیلاؤ. جی عزیز طلباء، آئیے اس شعر کی تشریح کے اہم نکات کو پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس اس چھٹے شعر کی تشریح کے اہم نکات موجود ہیں. پہلا نقطہ پڑھتے ہیں. انسان ازل سے سکون کا متلاشی. شاعر یہاں پہ ایک انسانی خصلت سے واقفیت دلانا چاہتے ہیں. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان پیدائشی سکون کی تلاش میں ہے. انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا خاصہ ہے. وہ زیادہ سے زیادہ سکون تلاش کرتا ہے. وہ جنگل بیلے ڈھونڈتا ہے، وہ کریا کریا گلی گلی جاتا ہے. وہ تلاش کرنا چاہتا ہے مجھے سکون کہاں سے میسر آتا ہے. کوئی ایسا مقام ملے جہاں سے مجھے سکون مل جائے، 2 لمحے کی راحت مل جائے.
ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے غموں سے وہ تھک ہار گیا ہو، وہ محبوب کے غموں سے تھک ہار گیا ہو، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ سکون تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اسی سکون کی تلاش میں وہ مارا مارا پھرتا ہے اور زندگی کے تمام ایام گزار دیتا ہے۔ جی، اس کے بعد دل کا قرار یاد الہی میں۔ جب انسان دنیا سے ہار جاتا ہے، دنیا کی بے قراریاں، دنیا کی بے ثباتیاں، دنیا کی بے رخیاں، یہ سارے معاملات جو اسے بے چین کرتے رہے، بے قرار کرتے رہے، اس کے چین کو چھین کے لے گئے، اس کو رنج و الم میں گرفتار کر دیا، اس کی ہر اس کے سکھ کو چھین لیا گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اب وہ شخص دنیا سے بیزار ہو جائے گا، وہ دنیا سے اکتا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اس دنیا سے رخ پھیر لے گا، پھر ایسا کونا تلاش کرے گا جس کونے کے اندر اسے سکون میسر آئے، اسے قرار ملے۔ تو وہ ایک ہی ایسی دہلیز ہے، ایک ہی ایسا مقام ہے، ایک ہی ایسا کونا ہے جہاں پہ وہ انسان جائے تو اسے قرار ملتا ہے، اس کی روح میں چین اتر جاتا ہے، اور وہ ہے یاد الہی، وہ ہے چوکٹ اس خدا کی، وہ ہے اس خدا کی دہلیز۔ وہاں پہ جائیے، ماتھا رگڑیے، پیشانی کو جھکائیے، پھر دیکھیے آپ کی بے قراری قرار میں کب بدلتی ہے، آپ کی بے چینی چین میں کیسے بدلتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ آسائش میں پائیں گے۔ آپ اس خدا کی طرف لوٹ جائیے۔ یہاں پہ شاعر دنیا سے اکتانے کے بعد خدا کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں کہ آئیے، اس خدا کی دہلیز پہ آئیے، قرار چاہتے ہیں تو آ جائیے، کیونکہ قرآن کا مفہوم ہے کہ بے شک دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی دہلیز پہ ماتھا رگڑیں گے، تو واحد یہ دہلیز ہے جو آپ کے تمام غموں کو فوراً ختم کر دے گی۔ جی، اس کے بعد دل صورت وحشی، لیکن شاعر یہاں پہ اپنے دل سے بڑا مجبور ہے، کیونکہ یہ جو دل ہے نا، یہ خواہشات کا منبع ہے، خواہشات کا ذریعہ ہے، مرکز ہے۔ اسی مرکز سے تمام خواہشات نکلتی ہیں، یہ جذبات کا ذریعہ ہے۔ آپ نفرت کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، کبھی نفرت دماغ سے نہیں ہوتی، نفرت یا محبت دماغ سے نہیں ہوتی ہے، یہ جذبہ دل سے نکلتا ہے، اس کی کہیں جڑیں جو ہیں وہ دل میں پیوست ہیں۔ تو جب آپ کا دل دنیا داری کے معاملات میں الجھنا چاہے گا تو آپ کیا کر پائیں گے؟ جب وہ وحشی ہو جائے گا، درندہ ہو جائے گا، تو آپ کیا کر پائیں گے؟ جب وہ دنیا داری کی محبتوں میں الجھ جائے گا تو آپ کیا کر پائیں گے؟ شاعر یہاں پہ دل کے ہاتھوں مجبور بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے دھوکے کھانے کے باوجود بھی یہ سنبھل نہیں رہا، یہ آج بھی وحشی ہے، یہ آج بھی درندہ صفت ہے، یہ آج بھی اپنے اندر تہذیب نہیں لانا چاہتا، یہ آج بھی بد تہذیب بن کے رہنا چاہتا ہے۔ یہ دل کبھی مڑ آئے خدا کی طرف تو یہ تہذیب یافتہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی اپنے خدا کی طرف مڑنا نہیں چاہتا، یہ بد تہذیب رہنا چاہتا ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھا ہمارے پاس آج کے لیکچر کا کام، 5واں اور 6واں شعر۔ ہم نے 5ویں اور 6ٹھے شعر کے الفاظ معنی بھی کیے، اس کے مفہوم کو سمجھا اور اس کی تشریح کے اہم نکات پڑھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے اور آپ نے اچھی طرح ازبر بھی کر لیے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم نے جو اگلا لیکچر کرنا ہے، اس لیکچر میں ہم نے اسی غزل میں سے آخری شعر جو 7واں رہ گیا وہ کریں گے، اور ساتھ میں مشق کے 2-4 سوال بنتے ہیں، ہم ان سوالوں کو بھی اچھی طرح سے دہرا لیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔